من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا بیوقوف لائے؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ تیسرے گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوا، اور پچھلے ہفتہ اختصار سے کچھ باتیں آئی تھی منافقین کے سلسلے میں کہ مکہ میں دو ہی طبقے تھے، یا تو مسلمان یا تو کافر، اور بلکہ معاملہ تھوڑا سا الٹ وہاں پر تھا کہ منافق تو نہیں تھے مگر کچھ لوگ ایسے تھے مکہ میں جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے مسلمان تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ غزوہ بدر میں جب ان کو لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان کے اوپر تلوار نہ چلانا، ان کو نہ مارنا۔ اس میں حضرت عباس بھی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان کو زبردستی لایا گیا ہے، اس لیے یہ اندر سے مومن تھے۔ تو مدینہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہاں پر تین طبقہ تھا۔ ایک تو ان مسلمانوں کا تھا جو پکے سچے مومن تھے یعنی مہاجرین اور انصار جو مدینہ کے تھے جنہوں نے نصرت کی، اور دوسرا طبقہ تھا یہودیوں کا، ان کے قبیلے تھے یہاں پر بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ ان کے قبائل تھے کچھ، اور ایک طبقہ تھا منافقین کا۔ یہ تین طبقات وہاں پر موجود تھے۔ یہ منافقین جو تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا اس کی بارے میں یہ طے ہو گیا تھا کہ اس کو بادشاہ بنانا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کا پیغام مدینہ پہنچا اور مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اس کی بادشاہت رک گئی۔ اس کا یہ خیال تھا کہ چند دنوں کے بعد یہ تحریک خود بخود ختم ہو جائے گی، لیکن جب اس نے زور دیکھا پکڑتے ہوئے تو یہ خود بھی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا، اور یہ ان لوگوں سے کہا کہ ظاہر طور پر دکھاوے کے لیے تم مسلمان رہو، ہمارا معاملہ ایسا رہنا چاہیے، لیکن اندر سے یہ لوگ سب کے سب کافر تھے، دکھاوے کے صرف مسلمان تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بالکل آغاز میں ابتدا میں بیان فرمایا ہے۔ نفاق کی اصل میں دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی جو ہے یعنی کسی آدمی کا معاملہ یہ ہو کہ وہ دکھاوے کا صرف مسلمان ہو لیکن اندر سے کافر ہو، اس کا عقیدہ ایمان سب کچھ اندر سے کافروں والا ہو، بالاتفاق وہ جہنمی ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ لوگ رہیں گے۔ اور ایک ہے اعتقاد عملی۔ اعتقاد عملی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آدمی کے اندر رہے گا تو یہ کبیرہ گناہ میں سے اس کی توبہ کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا، مسلمانوں میں جب آتے تو مسلمان بن جاتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، اور آپس میں یہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے جو فائدے
اسلام کی وجہ سے تمہیں ملنے والے ہیں وہ اٹھا لو. اور کافروں میں جب جاتے تو کہتے کہ بھائی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم حقیقت میں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے حقیقی ساتھی ہیں, ہمارا معاملہ ان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہے. ان کے ساتھ اندر سے وہ ملے رہتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا, بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العالمین فیصلہ سنا رہا ہے, یہ انسانوں کا فیصلہ نہیں ہے کہ تم ایمان کا اعلان کر رہے ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اندر کفر ہے, نفاق ہے, تم ایمان والے نہیں ہو. بالکل واضح طور پر اللہ رب العالمین ان کے بارے میں اعلان کر رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. منافقین جو ہے ان کے بارے میں ایک چیز اور کہ بالکل واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ کون کون منافق ہے. صرف یہ چیز بڑی وضاحت سے ملتی ہے کہ غزوہ تبوک سے جب آپ لوٹ رہے تھے تو 14 منافقین نے ایک پروگرام یہ بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ یہ راستہ اتنا مخدوش تھا اور اتنا یعنی مشکل تھا کہ بعض راستے ایسے تو اس میں تبوک سے لوٹتے ہوئے کہ بالکل تنگ راستے, یعنی ایک سوار گزرے اور سوار بھی ذرا سا اگر چوکے تو بلند و پہاڑ کا راستہ تھا, نیچے اگر کھائی میں گرے تو یقینی موت تھی, سوار کی بھی اور سواری کی بھی, یعنی اونٹ یا گھوڑے کی بھی اور سوار کی بھی. ان 14 منافقوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی سے گزرتے ہوئے گرا دیں گے نیچے, لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے اس کی خبر دے دی. 18 مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہے اس میں سے ایک کوشش کی بھی ہے. 18 کوششوں میں سے کسی ایک موقع پر میں وہ پوری انشاءاللہ بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ. 18 مرتبہ کوششیں کی گئی. تو ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, یہ انتہائی تحمل اور بردباری والے صحابی تھے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے. غزوہ احد کے موقع پر یعنی ان کے تحمل بردباری کا اندازہ آپ اس سے لگائیے. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14 لوگوں کے نام بتائے تھے اور یہ حلف لیا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا. اب یہ کتنے تحمل اور بردباری والے تھے اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیے کہ غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر اڑی تو مدینہ میں جو لوگ رہ گئے تھے وہ فوراً میدان جنگ کی طرف چلے. اس میں بہت سارے لوگ تھے, تو اس میں ایک تھے حضرت حنظلہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. ان کا نکاح ہوا تھا اور نکاح کے بعد یہ دوسرے روز غسل کرنے کے لیے بیٹھے. ابھی انہوں نے آدھا غسل کیا تھا, یعنی بدن پہ پانی ڈالا تھا, اور اللہ کے نبی کی شہادت کی جھوٹی خبر مدینہ پہنچی. تو یہ اسی حالت میں ہتھیار لے کر کے نکلے اور میدان جنگ میں جا کر کے شہید ہو گئے. جب صحابہ اکرام ان کے لاشے کے پاس گئے تو پانی ٹپکتا ہوا پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ نے ان کو غسل کیا, غسیل الملائکہ ان کو کہا جاتا ہے. تو حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حذیفہ بن یمان کے والد محترم تھے, یہ بھی میدان جنگ میں پہنچے. اور ایسی صورتحال ہوئی تھی میدان جنگ میں اچانک کہ جب حضرت خالد بن ولید کے رسالے نے پیچھے سے حملہ کیا مسلمانوں پر, اور جب یہ پلٹے تو 2 صفیں جو تھی تو کسی نے شور مچایا کہ لوگوں پیچھے, چونکہ اس وقت تو وردی وغیرہ نہیں ہوتی تھی, تو ایک دوسرے کی تلواریں ایک دوسرے کے اوپر مسلمانوں کی چل گئی. اور اسی وقت تو حضرت یمان میدان جنگ میں داخل ہوئے. مسلمانوں نے سمجھا یہ کہ سامنے کے لشکر کے ان کو تلوار پر رکھ لیا. جب تلواریں ان کے اوپر اٹھی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو آپ نے ارشاد فرمایا, لوگوں یہ تو میرے والد یمان ہیں, یہ مومن ہیں, رک جاؤ. لیکن اس سے پہلے کہ آپ کی آواز ان لوگوں کے کانوں تک جاتی اور وہ اپنا ہاتھ روکتے, حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے. دیکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحمل اور بردباری. آپ نے ارشاد فرمایا اہل ایمان سے کتنا صبر و آزما مرحلہ رہا ہوگا کہ بیٹے کے سامنے باپ شہید ہو رہا ہے اور اپنے لوگوں سے. لیکن آپ نے شکوے کا ایک جملہ نہیں کہا. ارشاد فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے, یہ تو میرے والد یمان تھے جو مسلمان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ 14 نام بتائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد لیا کہ کسی کو بتانا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے, تو جب کسی کی وفات ہوتی اگر اس جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک نہیں ہوتے. نظر رکھتے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ نے پوچھا تو اللہ کے نبی کی وہ بات حضرت حذیفہ نے بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ کسی کو
بیان نہیں کروں ان لوگوں کا نام، اور میں اس عہد کی مرتے دم تک پاسداری کروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی سے میں نے عہد کیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ کتنے پکے مومن تھے، تو پوچھتے ہیں، کہا امیر المومنین آپ نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں۔ تو ان کا نام صرف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم میں تھا، اللہ کے نبی کو بتایا گیا۔ اور کچھ لوگوں کا جو معاملہ تھا بہت سارے دوسرے منافقین کا، تو ان کا نام کسی کے علم میں نہیں تھا۔ عبداللہ بن ابی جو تھا اس کا نفاق بالکل کھل گیا تھا۔ اسی کے موقع پر جب اس کی وفات ہوئی، جب اس کی موت ہوئی، تو اس کی جنازے کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا، کیونکہ کئی ایک واقعات بالکل واضح طور پر ہو چکے تھے۔ سورہ منافقون میں جو پورا ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو ان لوگوں کا منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا کوئی کام ایسا نہیں رہتا تھا جس میں یہ بالکل آگے آگے نہ ہو، اور کفار کو فائدہ دینے والا، اور جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو تقریر کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ کہتے تھے نا بلا وجہ تکلیف میں آ گئے، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کے لیے قربانیاں دی، اور ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا یہ تنقید کرنے اور لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے میں آگے آگے رہتے تھے، اور بہت بڑھ چڑھ کے اعلان کیا کرتے تھے اپنے ایمان کا، بہت بڑھ چڑھ کے۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ پہلے کھڑا ہوتا تقریر کرنے، اور کہتا تھا لوگوں یہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ان کی باتوں پر عمل کرو، توجہ اور انعماق کے ساتھ سنو، اس کی بنیاد پر کامیاب ہوگے، یہ کہا کرتا تھا، اور اندر سے پکا منافق تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا تو کچھ کا ایسا مشورہ تھا کہ مدینہ میں رہا جائے اور یہیں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی بھی انہیں لوگوں میں سے تھا، اور کچھ لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ چلنا چاہیے۔ غزوہ بدر میں بہت سارے لوگ شریک نہیں ہو سکے تھے، تو انہوں نے بڑھ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی اس وقت ہم کو موقع نہیں مل سکا تھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے خلاف مقابلے میں جائیں۔ نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہتھیار پہن کر کے نکلے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو جو فیصلہ ہے کیجئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، نبی جب ایک مرتبہ ہتھیار پہن لے تو پھر اتارتا نہیں ہے۔ جب یہ لوگ میدان جنگ کے لیے نکلے تو ایک مقام تھا، عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 لوگ تھے۔ جب یہ لوگ میدان جنگ میں نکلے اور احد کے اس مقام پر پہنچے جہاں سے سامنے مشرکین کا لشکر دکھائی دے رہا تھا، مقام شوط، تو عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں سے لوٹ چلو، کیونکہ میری رائے یہ تھی کہ جنگ مدینہ میں رہ کر کے کی جائے، اور مجھ کو نہیں لگتا ہے کہ جنگ ہوگی، اس لیے میری رائے نہیں مانی گئی اور یہ جنگ ہونی نہیں ہے، اس لیے چلو۔ مشرکین دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام کا حوصلہ توڑنا تھا، عین میدان جنگ میں محاذ پر اگر ایک ٹکڑی بڑی درمیان میں سے نکل جائے تو کیا کیفیت ہوگی، اور یہ جو کرنا چاہتا تھا اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے دل پر اثر بھی ہوا، لیکن اللہ رب العالمین کی خصوصی مدد آئی۔ یہ منافقین کا وتیرہ تھا۔ میں بتا رہا تھا سورہ منافقون میں جو اس کے بارے میں ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے لوٹ رہے تھے تو ہوا یہ کہ ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ جب ڈالا تو اونٹوں کو، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ایک تالاب تھا، وہاں پر گئے۔ اب کچھ غلام مہاجرین کے تھے اور کچھ انصار کے، اب اس پر کچھ کہا سنی ہو گئی کہ میں پہلے پانی پلاؤں گا، میں پہلے پانی پلاؤں گا، اس پر دونوں میں کچھ کہا سنی ہو گئی۔ اب جب ہوئی تو انہوں نے اپنے لوگوں کو آواز دی، ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو آواز دی۔ جب ان لوگوں نے آواز دی یا معاشر المہاجر یا معاشر الانصار ایک دوسرے کو، تو بالکل جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ نے جا کر کے روکا۔ ادھر عبداللہ بن ابی نے یہ کیا کہ اچھا معاملہ ہے، جن لوگوں نے ہجرت کی بدن کے کپڑے پر آئے، ہم لوگوں نے نصرت کی، ان کو گھر دیا، تمام چیزیں عطا کی، مدد کی، اور آج وہ ہم کو بتا رہے ہیں مدینہ پہنچنے کے بعد ہم ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ قرآن میں اللہ نے اس کو تذکرہ کیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہم ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے جا کر بیان کی کہ عبداللہ بن ابی ایسا کہتا ہے،
عبداللہ بن ابی کو جیسے ہی اس کا علم ہوا اور اس کے ساتھیوں کو، تو فوراً اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، ان کو ایسا ویسا یہ بات بنانے لگے. یہ دیکھیے منافقین کا وتیرہ ہوتا ہے. اسلام کو، مسلمانوں کی جمعیت کو نقصان پہنچانے والے اقدام کرنے والوں کے خلاف اٹھ کر کے ایک ہونا چاہیے تو فوراً اس کی تائید کرنے لگتے ہیں. یہ منافقین کا عمل ہے یہ سب کے سب، کہ جس کے اقدام سے اسلام اور مسلمانوں کی جمعیت اور وہ جماعت جو دعوت و تبلیغ دین کا کام کر رہی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس کے باوجود اگر ان کی ہم حمایت کرتے ہیں تو یہ آپ معاف کیجئے گا، مقدمہ ان کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا ہے، جو حمایت کرتے ہیں ان کے کردار پر کھڑا ہوتا ہے. عبداللہ بن ابی کے معاملے میں یہ کہا، ایک صحابی نے جا کر کے بہت بہترین بات کہی. اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول، اس کے معاملے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا غور کیجئے. اصل میں نا اس کے دل میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے مونگوں کا تاج ہم نے تیار کر لیا تھا، اور اس کو لگتا ہے کہ اسلام آیا تو اس کی بادشاہت چھن گئی، تو وہ دل میں یہ لے کر بیٹھا ہوا ہے. اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پڑھ گئے. سیرت میں اکثر کہتا ہوں، حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا مجھ کو شک کی بیماری ہے، ہر چیز میں شک ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے کہا سیرت پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہے. میں اس واقعے میں صرف ایک چیز بیان کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پوری بات پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی حکم دیجئے. اس نے بڑا سخت جملہ کہا ہے کہ عزت دار لوگ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر کر دیں گے، اللہ کی قسم ہم اس کا سر اتار دیں گے. اور اللہ کے نبی کے جو ساتھی تھے جانثار صحابہ اکرام، وہ ہرگز برداشت نہیں کرتے. آپ کے لڑکے عبداللہ، ان کا بھی نام عبداللہ تھا، یہ آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر میرے والد کے بارے میں کوئی معاملہ ہے تو مجھ کو حکم دیجئے، میں ان کا سر لاؤں گا. یہ ایمان تھا، یہ پکے مومن تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور لوگوں کو سفر کا حکم دیا. دیکھیے معاملہ کیسا ہے کہ دونوں طرف کے گروہ سامنے کھڑے ہو گئے تھے، میدان میں جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے، مہاجر اور انصار. ایک تلقی کا ماحول بن گیا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا حکم دیا. سیرت پڑھ گئے. جب آپ نے سفر کا حکم دیا تو صحابہ کرام کہتے ہیں وہ سفر کے لیے روانگی کا ٹائمنگ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے روانہ ہونے کا حکم دیا. ہم چلتے رہے، دن بھر چلے، پھر اس کے بعد رات بھر چلے، پھر دوسرے دن بھی آپ رکے نہیں جب تک کہ سورج چڑھ نہیں گیا. اور ہمارا حال یہ تھا کہ بدن بالکل تھک کر کے ٹوٹ چکا تھا اور نیند سے آنکھیں بوجھل تھی. جب ہم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا تو ہماری کیفیت یہ تھی کہ جانوروں کے اوپر جو بوجھ لگے ہوئے تھے، جو کجاوے کسے ہوئے تھے، اس کو اتارنے کی سکت نہیں تھی. بڑی مشکل سے ہم نے ان کو اتارا، جانوروں کو بٹھایا، اور جس کو جہاں پر جگہ ملی وہیں سو گیا. یہ کیا تھا؟ آج کے دور میں اگر بہت زیادہ ٹینشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحبان کیا علاج کرتے ہیں؟ ایسی دوا دیتے ہیں جس سے آدمی کو نیند آ جائے، سکون پہنچا دے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے، اگر یہ لوگ چھوٹا تو سفر کر کے کسی جگہ بیٹھتے، تبصرہ ہوتا. اب جب تبصرہ ہوتا تو باتیں نکلتی، فلاں نے یہ کہا تھا، ایسا ہم کو کہا تھا، ہم کو للکارا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا. ماحول ایک مرتبہ پھر بگڑ سکتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب ترین حکمت عملی دیکھیے کہ اتنا طویل سفر کروایا کہ کسی کو اس کا موقع نہیں ملا اور سب سو گئے. اور اسی دوران رب العالمین کا رحم و کرم یہ ہوا کہ سورہ منافقون نازل ہوئی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. یہ آیتیں جب نازل ہوئی کھل گیا پورا معاملہ. مدینہ ایک قافلہ پہنچا. حضرت عبداللہ جو عبداللہ بن ابی کے لڑکے تھے، عبداللہ بن عبداللہ، یہ اپنے والد کا اتنا احترام کرتے تھے کہ نظر اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے اتنا. لیکن مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کی قسم تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ کائنات کی سب سے قابل احترام اور عزت والی شخصیت محمد رسول اللہ اجازت نہ دے دیں. عبداللہ کو حیرت ہوئی اپنے بیٹے کے اس رویے پر. وہ پکے مومن تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو کچھ لوگوں کا نفاق کھلا، کچھ منافقین کا، کچھ کا اللہ نے نام بتا دیا، بقیہ کے کردار کو بیان کیا. کردار کے تو
بات کے ادوار میں بھی کردار ہی چلے گا. تو اللہ نے پہلی چیز یہ بتائی کہ جو لوگ دکھاوے کا یہ کرتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں، تو دعویٰ اصل نہیں ہوتا ہے. دلیل، اور میں نے اس سے پہلے بتایا ایمان جو ہے اس کی تعریف کیا ہے. زبان سے اقرار، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، دل میں یقین، اور اعضاء بالجوارح، اعضاء ہمارے جو ہیں بدن کے اس پر اس کا اطلاق ہو، یعنی اس سے عمل کریں. یہ تین چیزوں کا تکملہ. اب اگر کوئی شخص صرف زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل میں یقین نہیں رکھتا، وہ منافق ہے. اور اگر کوئی شخص دل میں سچے ہونے کا یقین رکھتا ہے اور زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے اور اعضاء اور جوارح سے عمل نہیں کرتا ہے، اس کا ایمان نہیں ہے. ابو طالب کا یہی معاملہ تھا. سچا سمجھتے تھے اللہ کے نبی کو، اقرار بھی کرتے تھے، دل سے سچا مانتے تھے، لیکن زبان سے کلمہ نہیں پڑھا، اعضاء اور جوارح سے عمل نہیں کیا. ایمان مکمل اس کا ہے. منافقین کا یہ معاملہ تھا. یہ بدترین قسم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں میں ملے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی جماعت کو نقصان پہنچانے، حوصلہ شکنی کرنے، ان لوگوں کو حوصلے کو توڑنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا. ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا. دیکھیے منافقین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیکوکار لوگوں کو تنقید کرنا، ان کی حوصلہ شکنی کرنا، اور صاحب ثروت قوت والوں کے ساتھ چمٹے رہنا. یعنی اس کے ساتھ عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو تھا چپٹے ہوئے تھے، اور وہاں کوئی قدم نہیں اٹھانا، کوئی کام نہیں کرنا. یہ منافقین کا وتیرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قافلے کے لوگوں کو، بڑے پھٹے حال، بڑی خراب صورتحال. آپ نے لوگوں کو ایک خطبہ دیا صدقے کے سلسلے میں. لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کہ ہر کوئی اپنے قوت کے مطابق، یہ قوت سے بڑھ کر لایا. تو صحابہ کرام واقعات ملتے ہیں کہ حضرت عباس جب لے کر آ رہے تھے تو بوجھ اتنا بڑا تھا اور آپ بڑے طویل قامت تھے کہ چل نہیں پا رہے تھے. یعنی جس کو کہتے ہیں زیادہ بوجھ ہوتا ہے تو آدمی ڈگمگا کر چلتا ہے، تو بوجھ ان کو عاجز کیے ہوئے تھا. تو منافقین نے دیکھا، دیکھو دکھاوا کر رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں دیکھو میں اتنا لایا. یہ طریقہ ہوتا ہے ان کا. اب جب ایک صحابی آئے تو ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ جب گھر گئے تو کچھ نہیں تھا، بہت روئے. پھر وہ کھجور کا واقعہ ہے. رات بھر ایک یہودی کے باغ میں کام کیا اور کچھ کھجوریں ملی، آدھی اپنے بھوکے بیوی بچوں کے سامنے رکھی اور آدھی اللہ کے نبی کے سامنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے مال پر پھیلا دیا اور اس کی برکت کی دعا دی. تو کہا یہ اتنا سا کیا ضرورت اتنے سے کھلانے کی؟ ارے نہیں، حیثیت تو نہیں دینا چاہیے. یہ طریقہ کار یہ منافقین کا رہتا ہے. تنقید کرنا، حوصلہ شکنی کرنا، نیکی کا کام آدمی اپنی کیپیسٹی جتنی قوت ہے اس کے مطابق اگر کر رہا ہے تو حوصلہ شکنی کرنا، لیکن نہیں اس پر نظر نہیں ڈالیں گے، کچھ نہ کچھ خامی کو تلاش کریں گے. ارے وہ لوگ تو ایسے بہت اچھا ہے مگر وہ ایسے. یہ منافقین کا وتیرہ ہے. اہل ایمان کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے ان کے لیے جنت، جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے مال کو 700 گنا تک بڑھا دے گا. جو نیک کام کریں گے کامیاب رہیں گے. خوشخبری اور نبیس سنائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. اہل ایمان جو ہوتے ہیں اگر کسی کے دل میں ایمان کی ایک چنگاری ہے تو اس کو سلیقے سے ہوا دے کر کے شعلہ جوالا بناتے ہیں، نہ کہ اس کے اوپر راگ ڈال کر کے اس کو بے عمل یا اس کے عمل کو کنڈم کرنے کی کوشش کریں. یہ سب منافقین کی زبان ہوتی ہے. اہل ایمان خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. جو مسلمانوں کے سماج اور معاشرے میں فحاشی پھیلانے کے گناہ، اللہ کی نافرمانی پھیلانے کے خواہش مند ہوتے ہیں ان کو عذاب علیم کا انتظار کرنا چاہیے. تو برائی کی چیزیں اہل ایمان صحابہ کرام کے طبقے میں آپ دیکھیں گے کبھی آپ کو نہیں ملے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. حاتب ابن ابی بلتہ ایک صحابی تھے. کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی ان سے آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے پہ جاتے تو آپ کا طریقہ یہ تھا مشرق کی طرف جانا ہے تو اشارہ مغرب کا دیتے. بالکل صاف نہیں بتاتے تھے مگر اشارہ مغرب کا دیتے تاکہ دشمن کو بالکل اچانک پہنچے اس کے اوپر قتال کم سے کم ہو. آپ کو قتال پسند نہیں تھا، اسی لیے 10,000 مربع میٹر کا علاقہ اللہ کے نبی نے فتح کیا. اور آپ کو معلوم ہے ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد 1008 ہے، مشرکین اور مسلمان سب ملا کر صرف 1008. تاریخ میں آپ کو ایسا عظیم فاتح نہیں ملے گا. تاریخ نہیں پیش کر سکتی ایسی مثال.
کہ اتنی کم تعداد، کیونکہ اللہ کے نبی نے میدان جنگ کے جو قاعدے پیش کیے ہیں، لوگ حالت امن میں وہ قاعدے نہیں. اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، سپاہی وہاں ہتھیار رکھتے ہوئے، اس کو نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، عورتوں کو نہ مارو، سایہ دار اور پھلدار درختوں کو نہ مارو. یعنی صرف وہ انسان نہیں، میدان جنگ میں سایہ دار درخت بھی محفوظ، ہمارے مخالف جس سے ہم جنگ کر رہے ہیں. تو یہ میدان جنگ میں امن کا یہ پیغام دنیا میں کہیں جنگ کے اصولوں میں یہ نہیں ملے گا. قیدیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تم کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو اس کو پہناؤ. حضرت عباس وغیرہ کو کس کر کے باندھا گیا تھا، وہ چیز رات کو آواز لگا رہے تھے مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی کی آنکھ نہیں لگ رہی تھی. آپ نے اٹھ کر کے صحابہ سے کہا سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو، سارے قیدیوں کی. تو یہ پوری تاریخ ملے گی آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں. خیر، فتح مکہ کے موقع پر حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی کوشش تھی کہ جنگ نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، یہ امن کی زمین ہے. اسی لیے حکمت عملی کتنی اختیار کی تھی، یہ اللہ کے نبی کی ذہانت میں آتا ہے. 10,000 کا لشکر تھا، اللہ کے نبی نے کہا سب اپنا الگ الگ پکاؤ. رات کے وقت جب ہر طرف آگ چلتی ہوئی مشرکین مکہ نے دیکھی تو کہا اتنا بڑا لشکر مقابلے کے لیے، بالکل ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا. پھر اس کے بعد کیا کہا، جو شخص حرم میں داخل ہوا وہ محفوظ، جو ابو سفیان کے گھر میں گیا وہ محفوظ، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ محفوظ. لوگوں نے زمینیں فتح کی، شہر فتح کیے، اللہ کے نبی نے دل فتح کیے. دنیا نے کبھی ایسا فاتح نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی جب فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کی ٹھوڑیے مبارک آپ کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کر رہے تھے. اور وہ جو تلواریں لے کر آپ کے دروازے پر بیٹھے تھے، آپ کے مقابل جب کھڑا کیا گیا تو آپ نے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا، کیا خیال ہے؟ بدن کے کپڑوں پر صحابہ کرام کو نکلنے پر مجبور کیا تھا، گھر بار کاروبار تجارت سب چھین لی تھی. وہ مجرمین کھڑے تھے جو ہجرت کی شب تلواریں لے کر بیٹھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا خیال ہے؟ کہا آپ بہترین بھائی ہیں، آپ سے خیر کی توقع ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج کسی کے اوپر کوئی وہ نہیں. یہ تھے آپ. خیر، تو فتح مکہ سے پہلے آپ نے جب مکہ کی طرف ارادہ کیا تو بالکل چھپا کر رکھا اس خبر کو. حاتب ابن ابی بلتہ نے ایک خط لکھا مکہ والوں کو اور ایک عورت کو دیا کہ اس کو پہنچا دو. اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے وحیوں کے ذریعے اس کی خبر دی. اللہ کے نبی نے حضرت علی اور حضرت عمرو بن عاص کو حکم دیا کہ مقام شوت پر ایک عورت نظر آئے گی، اس کو جا کر کے گرفتار کرو، اس کے پاس ایک لیٹر ہے. جب آپ لوگ مقام شوت پر پہنچے تو وہ عورت بوڑھی عورت تھی، اس سے کہا کہ لیٹر نکال. اس نے کہا میرے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے. اب عورت تھی، ایک حد تک تلاشی لے سکتے تھے، کہا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہم اس کی طرف سے آئے ہیں جسے اللہ آسمان سے خبر دیتا ہے، جو صادق و مصدوق ہے، اس کی کوئی بات زبان اقدس سے نکلی ہوئی غلط نہیں ہوتی. ہم بہت سخت تلاشی لیں گے ورنہ تو نکال، تو چوٹی ہے. اس نے اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر دیا. حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط مکہ والوں کو لکھا تھا جس میں کیا ہونے والا ہے اس کی کچھ باتیں تھی. یہ فوجی راز تھا. جب وقت مکہ آیا، مدینہ آیا تو صحابہ اکرام میں کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی حکم دیے کہ حاتب ابن ابی بلتہ کو قتل کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ بدروں کے شرکا میں سے. دیکھیے بدروں کے شرکا کا کیا مقام ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. اور قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جاتا ایک غلطی کی وجہ سے کسی کی. قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جاتا، خدمات کو فراموش نہیں کیا جاتا. اللہ کے نبی نے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ منافق ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا حاتب ابن ابی بلتہ نے کہ اللہ کے نبی میرے معاملے میں اجلت نہ کیجیے، نہ میں منافق ہوا ہوں نہ اور کوئی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کا خاندان مکہ میں ہے اور اس کے گھر والے ہیں، تو قبیلے والے ان کے خاندان والوں کی حفاظت میں کھڑے ہو جائیں گے، لیکن میرا گھرانہ جو ہے تو بالکل اکیلا ہے، میرا کوئی قبیلہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ یہ خط لکھ کر کے میں ان کی ہمدردی حاصل کر لوں تاکہ میرے گھر والے محفوظ ہو جائیں. لیکن اس کی نزاکت کا اندازہ مجھ کو نہیں لگا کہ اتنا بڑا نقصان اس میں ہو جائے گا. میرا مقصد صرف اتنا تھا، اسلامی لشکر کو نقصان پہنچانا، ان کو فائدہ پہنچانا، یہ سب نہیں تھا. میں اپنے خاندان پر ایسے نگاہیں مرکوز رکھا کہ یہ پہلو میری نظروں سے اوجھل رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس توجیہ کو قبول کر لیا
میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں، حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ پورے تاریخ میں آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے بارے میں کسی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تو مخبری کر دی تھی مشرکین مکہ کی، یہ تو مخبر ہے، بعد میں کسی نے تانا دیا ہو۔ ایک واقعہ ہمارے سماج میں اگر کسی سے ایک غلطی ہو جائے، بیچارہ کتنا بھی نیک ہو، لیکن وہ غلطی اس کی پوری قوم بیان کرے گی، پوری قوم۔ ماعز اسلمی، ایک صحابی نے صرف کہا، جب ان کا خون آ گیا چھیٹا تو کہا ایک گنہگار آدمی کے خون کا چھیٹا آ گیا، تو اللہ کے نبی نے کہا اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر اس پوری وادی میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ اس کے بعد کسی نے نہیں کہا، ان کا مزاج نہیں تھا۔ اہل ایمان سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن ان کی خوبیوں کا اعتراف کرتے تھے اور خامیوں کو نظر انداز کر کے شخصیت کو کنڈم نہیں کرتے تھے، تو وہ شخصیت پھر مزید بڑھ کر کے اسلام کی خدمت کرتی تھی، اسلام کے لیے مزید قربانی دیتی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو کنڈم کرنا اور ان کی خدمات کے تو جانے دیجیے، کنڈم کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی حوصلہ شکنی کر دی جاتی ہے اس کی شخصیت کی کہ دوبارہ وہ اسلامی دینی کاموں کا جو اس کا جذبہ ہے وہ مر جائے، شخصیات کو ضائع۔ یہ سب چیزیں تربیت کا حصہ ہے، یہ منافقین کا طریقہ تھا، یہ سب کے سب یہ جو ہے یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم اگر کسی کے اندر ایمان کی ایک چنگاری ہے تو اس کو ہوا دے کر شعلہ جوالا بنائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ صحابہ اکرام کا معاملہ کیسا تھا؟ معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، پیچھے لگ گئے، رات بھر جاگے، 3 رات۔ عبداللہ ابن عمر 3 رات بعد کہتے ہیں کہ کوئی عمل تو ایسا دکھا نہیں، کیوں اللہ کے نبی نے جنتی کہا اس لیے کہ میں جب سوتا ہوں تو کوئی عمل تو نہیں ہے، عشاء بعد سو جاتا ہوں، فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جاتا ہوں، اذان سے پہلے، بس اتنا ہی ہے۔ وضو کر کے جو سنت ہے وہ گھر پڑھتا ہوں اور کچھ ذکر و اذکار کرتا ہوں، اور صبح کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ اذکار، پھر اپنا کام۔ بس ایک بات ہے، میں جب سوتا ہوں یہ واقعہ جب آدمی پڑھتا ہے، میں نے تو جب پڑھا تو کلیجہ جس کو کہتے ہیں ہل گیا، کانپ گیا۔ بظاہر بہت آسان لگتا ہے، لیکن اپنے آپ کو جب رکھو تو تصور نہیں ہوتا ہے کہ ایسے بھی افراد ہوتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب رات کو سوتا ہوں سب کو دل سے معاف کر دیتا ہوں، دل سے، حتیٰ کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ کچھ نہیں رہتا ہے۔ کیا ایسی کوئی رات ہمیں ملتی ہے؟ کوئی رات ہمیں ایسی ملتی ہے جب ہمارے کسی رشتہ دار سے ہم کو کوئی شکایت نہ ہو، ہمارے کوئی دوست سے ہم کو کوئی شکایت نہ ہو، ہمارے جماعتی احباب سے ہم کو شکایتیں نہ ہو، ہمارے پڑوسیوں سے ہم کو شکایت نہ ہو؟ ایسی کوئی رات ملتی ہے؟ وہ روزانہ ایسی رات گزارتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا جنتی، کہا یہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کے واقعات ہم کو کون سے پردے میں آتے ہیں؟ یہ چراغ بجھا کر کے بھوکا رہے کھانا کھلا دیا، یہ سب واقعات کون سے ملتے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے میں کیا واقعات جانتے ہیں لوگوں کے بارے میں؟ کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی نہ کوئی تنقید، پورا 1 گھنٹہ بولنے ہوئے آدمی، لیکن کسی شخصیت کی خوبیوں کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو زبانیں بند ہو جاتی ہے، کو اس کی تعریف کرنا پڑے گی، اس کی خوبیاں بیان کرنا پڑے گی۔ اگر ہم خوبیاں بیان کریں گے، خوبیوں پر نظر رکھیں گے تو کم ہو تو وہ اور بڑھائے گا، اس کو دلی خوشی ہوگی، محبت بڑھے گی۔ معاشرے کے اندر اس کا جب مزاج بنے گا خوبیوں کا بیان کرنے کا تو معاشرے کے اندر حوصلہ افزائی ہوگی اچھے عمل کی۔ یہ سب چیزیں ہیں، منافقین یہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا وتیرہ کس طرف جا رہا ہے، ہمارا طریقہ کس طرف جا رہا ہے۔ خیر، تو اللہ نے ان کی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، بڑے مخلص ہیں لیکن ایمان والوں کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کی شخصیت پر تبصرے، ان کے کردار، ان کا عمل، جب دین کے لیے قربانی دینے کی بات آئے تو پچھلی صف میں نظر آئیں گے، اور جب کریڈٹ لینے کی بات آئے گی تو پہلی صف میں یہ نظر آئیں گے۔ ان کا معاملہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ مسلمان ہیں ہی پکے اور اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے ہیں، خیر خواہ ہیں نہیں اہل ایمان کے مسلمانوں کی جماعت کے اور اپنے آپ کو خیر خواہ بتا رہے ہیں۔ تو اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، ان کو بھی ہے۔ یعنی جب یہ بولتے ہیں نا ایسی باتیں تو اکیلے میں جب جاتے ہیں تو کوڑتے ہیں کہ کہاں سے میں بول دیا، کیونکہ زبان اور ذہن اگر ایک ہوتا ہے تو لہجہ الگ ہوتا ہے، اور زبان اور دل الگ ہوتے ہیں تو لہجہ، منافق کا لہجہ ہی وہ نہیں ہوتا ہے۔
تو خود ان کا ضمیر ان کو کچوکے لگاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے تو علم میں یہ تمام چیزیں، تو کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ تمہارے اس دھوکے سے اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ اہل ایمان کی مدد کرے گا، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے اہل ایمان کا۔ مشرکین جو کھلے ہیں وہ تو کچھ نہیں بگاڑ پائے، اور تم اپنے اس دھوکے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے، تو دونوں حیثیت سے تم اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہو۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے، سنت ہے۔ میں نے پچھلے ہفتہ جو کفار کے بارے میں کہا تھا وہ حدیث ہے کہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نقطے کو بڑا کرتا جاتا ہے، سیاہ نقطے کو، تو اس کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو جس راستے کا انتخاب کرتا ہے اللہ اس کو راستے کو کھول دیتا ہے، تو جب برائی کے راستے پہ جاتا ہے آدمی تو وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ بہت آگے چلا جاتا ہے۔ کبھی دیکھیے آدمی غیبت چگلی کرتا ہے تو اتنا جری ہو جاتا ہے، ایسے ایسے سنگین الزامات کسی کے اوپر لگا دیتا ہے، ایسی ایسی چیزیں کرتا ہے کسی کے خلاف، ایسے ایسے اقدام کرتا ہے علماء کے خلاف، دین کے کام کرنے والوں کے خلاف، ایسے اقدامات، درس و گروہ دینا خطبے اور تقریروں سے۔ اب وہاں قرآن و حدیث بیان کیا جائے گا، بہت دور تک چلا جاتا ہے آدمی، ذاتی جھگڑے الگ ہوتے ہیں، یہ الگ ہوتا ہے، لیکن بہت دور نکل جاتا ہے آدمی، اس کا اندازہ ہی نہیں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مرض میں بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اس کی دشمنی کی بنیاد اگر غلط ہے تو ذاتیات سے دین تک کے لے کر چلا جائے گا وہ دشمنی کو، اور اس کو اندازہ بھی نہیں رہے گا کہ میرا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اور ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وزادتہم ایمانا، اللہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے، یعنی مشکلات میں وہ گھبراتے اور ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ غزوہ احزاب میں دل اٹک گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا کہ اب تو شہادت کا موقع ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دنیا میں تو یہ ہوا کہ جب تم برائی کے راستے پہ بڑھتے چلے گئے تو توبہ کی توفیق ختم ہو گئی، بیماری اتنی بڑی کہ موت کی طرف چلے گئے، اور موت کی طرف جب گئے تو موت کے بعد یہ بیماری جو ہے جسمانی بیماری نہیں، روحانی بیماری، قلب کی بیماری۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے یہ شفاء للناس، یہ شفا ہے، تو شفا دونوں حیثیت سے، دونوں حیثیت سے، یہ روحانی ہماری جو بیماریاں ہیں جیسے جھوٹ یہ ایک بیماری ہے، غیبت یہ ایک بیماری ہے، زنا، چوری، بےایمانی، لوگوں کے ساتھ ظلم اور مختلف چیزوں کی خرابیاں جو ہے ساری بیماری ہے، شرک، بدعملی، یہ سب بیماری ہے، یہ ساری بیماریوں میں شفا ہے قرآن۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین ان کے جھوٹ کی وجہ سے جب بیماری ان کی بہت بڑھ گئی تو یہی روحانی بیماریاں ہیں، اور پھر اس کا انجام اللہ بیان کر رہا ہے، دردناک عذاب ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ بہت اہم پہلو ہے، میں چند اشارے دوں گا یہاں پر صرف بس، یعنی ایسا کام کرتے ہیں جس سے دین کو نقصان پہنچے، لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو، مسلمانوں کی جماعت میں انتشار ہو، لیکن یہ ان کے قدم کے بعد جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، ارے ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ سب مل جائیں، ہم تو چاہتے ہیں سب یہ ہو جائے، لیکن خود ان کے عمل سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی جمعیت، مسلمانوں کی دعوت، مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کی قوت ٹوٹتی ہے، اور یہ اصلاح کرنے والے۔ اب اس کو بہت سارے میدان میں آپ لے کر چلے جاؤ، میں منافقین کا وہ تو نہیں لگا سکتا، لیکن کبھی کبھی آدمی فساد کرتا رہتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں رہتا ہے۔ منافق کا حکم ہم کسی پر نہیں لگاتے ہیں، اس کے اقدام سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ جب اس کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں تو اصلاح کا کام کر رہا ہوں۔ سارے اس کے اقدامات سے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس کو جب ہم سمجھانے جائیں بے شمار واقعات آپ کو ایسے ملیں گے۔ اب ہمارے اہل سیاست ہیں، یہ ان کے اقدامات سے، ان کے تمام چیزوں سے مسلمانوں کی تصویر کیا بنتی ہے؟ دیکھیے، ایک جو ہوتا ہے نمائندہ ہوتا ہے، جب کیا 10 غیر مسلم بیٹھے ہیں اور ایک مسلمان ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے سیاست کے میدان میں، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دڑی کر رہا ہے، بےایمانی کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، اب ان کے سامنے یہ تصویر بنی کہ بھائی مسلمانوں کا بھی مذہب ایسا ہی ہے جیسا ہمارا ہے، کیونکہ ان کا عمل بھی بالکل ویسا ہی ہے،
تو انہوں نے اسلام کی وہ تصویر پیش کی جو اسلام کی نہیں ہے، تو اسلام کو بدنام کیا. وہ لوگ اسلام کی طرف سے متنفر ہوئے، اور اس نے جو اقدامات کیے قوم کے اوپر جب وقت پڑا تو وہ کبھی سامنے نہیں آیا. اس کا ذاتی مفاد ہمیشہ غالب رہا اور مسلح بن کر کے وہ آتا ہے. یہ سب اس کی الگ الگ قسمیں ہیں. اب اسی میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ لوگ جو منافق قسموں کو ہوتے ہیں ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر تنقید کریں گے، ان کا برا بھلا کہیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا مقصد تو اصلاح ہے. اللہ کے نیک بندے، تو تنقید کرنے کے بجائے جو کام تو بیان کر رہا ہے یہ کرو وہ کام کیوں نہیں کرتا؟ میں ایک مثال دوں. دیکھیے واٹس ایپ پر آئے دن آئے گا، تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا اورنگ آباد میں. جماعتی معاملات میں ہمارا ان سے اختلاف ہے، عقائد کی بنیاد پر، بے شمار چیزوں پر. وہ بات میں ایک الگ کر رہا ہوں. اجتماع ہوا، وہ اپنے طور پر جو کوشش ہے اصلاح کی وہ کر رہے ہیں. صحیح غلط کی بحث نہیں کر رہا ہوں ابھی، کیونکہ اس کتاب میں تو دیوبندی علماء نے تنقید کی ہے فضائل اعمال میں، جو قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف ہے. تو لوگوں نے حساب جوڑنا شروع کیا. اتنا روپیہ خرچ ہوا قوم کا، اتنے ہاسپٹل بن جاتے، اتنے تعلیمی ادارے بن جاتے. اب وہاں سے ایک پیٹرن چلا، پہلے بھی چلتا تھا. اجتماعات پر اتنا خرچ ہوتا ہے، قوم اگر یہ کرے تو ایک اجتماع میں ایک ہاسپٹل بن جائے گا. دیکھیے اجتماع سے کچھ بھی ہوتا ہے، دین کی باتیں کی جاتی ہے. ایک دینی پروگرام ہے، اس میں لوگوں کو دین کی باتیں کی جاتی ہے. کسی کے دل میں آ گئی، بیٹھ گئی، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیتا ہے. ایک پروگرام ہوا، ہم کو اندازہ بھی نہیں لگا، اللہ ہدایت دینے والا ہے. اکولا کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں جو لوگ پروگرام میں شریک تھے، آخرت کے عنوان پر اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے. 11 لوگ تھے، ان کا پروگرام ہر سنڈے کو یعنی سنیچر کی رات شراب نوشی کرنا اور جوا کھیلنا تھا. اللہ نے بہت مال دیا تھا، سب مسلمان تھے، سب نے توبہ کر لی ایک پروگرام میں. اب ہمارے ماہرین تو وہ حساب دیں گے کہ اس پروگرام میں 70-80 لوگ تھے، ان کے کھانے کا بجٹ اتنا خرچ کرنے کے بعد ایک لڑکے کی اسکول کی فیس بھر دیتے. دیکھیے یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اس کو کنڈم نہیں کیا جاتا ہے. آپ یہ کیوں نہیں بولتے؟ ایک گھر میں اگر آج 5 لوگ ہیں تو 5 کے پاس، کسی کے پاس 10,000 کا، کسی کے پاس 15,000 کا، کسی کے پاس 20,000 کا موبائل ہے. یعنی ایک گھر میں آپ گھس کے تو 50,000 کا تو موبائل ملے گا. ایک گلی کے موبائل آپ بیچ دیں گے تو کئی لاکھ روپیہ نکل جائے گا. ایک گلی کا اور ایک محلے کا موبائل اگر بیچ ڈالے کہ 2,000 کے موبائل میں کام چلائے. ایک گاؤں کا اگر قیمتی موبائل بیچ ڈالے، ایک نہیں 10 ہاسپٹل کھڑا ہو جائے گا. ہم کو موٹر سائیکل چاہیے جو کام سی ڈی پر چل سکتا ہے. ہلکی گاڑیوں پر 2 لاکھ والی گاڑی جب تک ہم نہیں چلائیں گے ہم کو صاحب کون مانے گا؟ یہ کوئی نہیں لکھے گا کہ بھائی کچھ دن یہ کر لے میں، یہ ایسی چیزیں تھی جس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو سکتی ہے. لیکن ایک اچھی چیز کو کنڈم کر کے ہی آپ ایک اچھی چیز کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ فساد کی جڑ ہے. آپ اچھی چیز پیش نہیں کر رہے ہیں، آپ اچھی چیز کو کنڈم کر رہے ہیں. وہ بھی کام کرتے رہیں، یہ بھی کریں، دوسری آپ چیزیں نہیں پیش کیوں نہیں کرتے؟ ایسی میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں. ہمارے یہاں جتنے ٹی وی سیٹ ہیں، ایک شہر کے صرف نکال دیا جائے، ایک نہیں 2 ہاسپٹل بن جائیں گے اور سال بھر کا بجٹ نکل جائے گا، مریضوں کی دواؤں کا، ڈاکٹروں کا چارج ہوگا. یہ ہو سکتا ہے. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. اب اس کا ایک طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہیے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے صدقے کے جو احکامات دیے اور اس کے جو فوائد ہیں، اور خود آگے بڑھ کر کے آدمی کام کرے. تنقید صرف نہیں کرتا ہے آدمی بلکہ اقدام کرتا ہے. ہمارے یہاں یہ جتنے بھی نقاد ہیں جو ملیں گے قوم کی پر مسلمانوں کو یعنی ایسا بیان کرتے ہیں جیسے یہ قوم میں کوئی خوبی نہیں ہے جو خرابیاں. حالانکہ لاک ڈاؤن میں دکھ گیا. بول رہا ہوں لاک ڈاؤن کے وقت جو لوگ فیس بک اور یہ سب استعمال کرتے ہیں وہ جو بیان کر رہے تھے، میں خود ایک روز دیکھ رہا تھا تو دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کی باقاعدہ کامنٹ آ رہا ہے کہ ایک مسلمان ٹیکسی ڈرائیور تھا، میں نے ٹیکسی رد کر دی. نفرت. 2 گھنٹے کے بعد اس کا بھائی پہنچا اور کہتا ہے کہ میں 1100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں، اگر راستے میں مسلمان بستی نہیں ہوتی تو مر جاتا بھوکا پیاسا. یہ مسلمانوں نے کیا تھا، اپنے منہ کا نوالا دیا، مذہب نہیں دیکھا. اس قوم نے کیا تھا، ہر بھوکے کے گھر کھانا پہنچایا، لوگوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر کے کام کیا تھا. یہ حوصلہ افزائی کی باتیں ہیں کہ آج بھی
جتنی زکوٰۃ، جتنا غربا میں صدقات نکلتے ہیں، جتنے دینی ادارے مسلمانوں کے فنڈ پر چلتے ہیں، پوری قوموں کو ہندوستان کی کھڑا کر دیا جائے، کوئی ایک قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. یہ سب کہاں ہے؟ لیکن ہمارے یہاں یہ جو لوگ ہوتے ہیں، بے شعور لوگ، مسلمانوں کو ذہنی اعتبار سے پست ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ منافقین کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی کرتے تھے. میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں، یہ بھی پھر کہتا ہوں، تربیت اولاد پر اگر بحث دیکھیں گے تو ماہرین کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ تنقید کر کے اس کی صلاحیتوں سے کا انکار کر کے آپ بچے کو کبھی نہیں سدھار سکتے. اعتراف اور حوصلہ افزائی سے. ایک بچہ ہے 100 مرتبہ ایک بات نہیں مانتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ایک مرتبہ مانے صرف آپ یہ کیجئے، واہ دیکھو زبان سے ڈکلیئر کر لیا، بس اس کو لگتا ہے کہ یار میں تو فرما بردار، اچھی چیز ہے، بس اس کو حوصلہ مل گیا. یہ طریقہ کار ہے یہ تربیت کا. حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اچھائیوں کے نتیجہ یہ ہے کہ وہ اچھا کرنا شروع کر دیتا ہے. مجھ کو اپنے زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ یاد ہے کہ ہم لوگ پڑھتے تھے جب حفظ کلاس میں، تو ایک ہمارے ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت کنز و ذہن بنایا تھا اور ان کے والدین کی بڑی خواہش تھی کہ حفظ کر لے ہوئے. تو آپ یقین مانیے وہ 8-8 10-10 روز سبق نہیں سنا پاتا تھا، بیچارے کو یاد ہی نہیں ہوتا تھا، اور ہمیشہ اس کی وجہ سے اس کو سزا ملتی تھی. اور ہم لوگ ان کے بارے میں ایک جملہ کہتے تھے، تقریر کا یعنی ٹائم بھی آتا تھا تو وہ کبھی تقریر نہیں کرتے تھے، بس خاموش کھڑے رہتے، تو کچھ کر لو آپ. تو ہم لوگ ان کو خاموش مقرر بھی کہتے تھے. ہمارے ایک استاد آئے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. 8 دن ہو گیا بیچارہ وہ سبق نہیں سنا سکا. تو وہ پوچھنے لگے تو میں نے کہا استاد سے، میں بولا کہ وہ بیچارہ کو یاد نہیں ہوتا ہے، ہر استاد سے بیچارہ سزا پاتا ہے اور کئی سال سے اس کا بس اتنا ہوا ہے. تو کہا اس کو بلایا، بولا بیٹے تیرا کتنا سبق ہے؟ بولے 1.5 صفحہ. بولے صرف ایک آیت سنانا تو. دوسرے دن سنا دیا. کہا اس سے زیادہ یاد کر پائے گا؟ کہا 2 کر لوں گا. کہا چل 2 سنا. 4 دن کے بعد جو لڑکا 8 دن سبق نہیں سناتا تھا اور جب سبق سب کا ہو جائے تو اس کے نمبر پہ استاد دیکھے تو وہ منہ چھپاتا تھا، سب سے پہلے جا کر بیٹھا رہتا تھا سبق سنانے. ایک ایک آیت استاد بڑھاتے گئے. صرف 1.5 مہینے کی مدت میں جو لڑکے ہم لوگ تھے ہمارے ہم سبق 1.5-2 صفحہ سنانے والے سب کے برابری میں آ گیا. یہ طریقہ کار ہوتا ہے استاد جو ہوتا ہے. تو قوم کے مصلح اگر آپ ہیں تو آپ یہ تو دیکھیے، ہم لوگ کل ایک صاحب مجھ کو فون کر کے کہہ رہے تھے پوری قوم اگر روزانہ 1 روپیہ دے تو اتنا جمع ہو جائے گا. میں نے کہا کہ کتنے دن سے آپ کے ذہن میں یہ منصوبہ ہے؟ کہا میں سال بھر سے کہہ رہا ہوں. تو میں بولا آپ اپنے گھر کا 1 روپیہ اگر ہر ہفتہ نکالتے تو آج کتنا جمع ہوتا؟ پوری قوم کا تو آپ امتحان لے لیے کتنا جمع ہوتا. تو فون میں آواز برابر نہیں آنے لگی ان کو. یہ ہے ہمارا معاملہ. اقبال نے کہا ہے تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گرفتار، وہ ثابت تو سیارہ، تو ثابت وہ سیارہ. علامہ اقبال نے یہ جو کہا صحابہ کے بارے میں کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار. ہم بولتے ہیں کہ صرف وہ عمل والے تھے، تو ثابت وہ سیارہ، وہ حرکت و عمل والے لوگ تھے. ہم تو کھڑے ہوئے ایک جگہ، پوری قوم کا سب عمل تول لیں گے، ناپ لیں گے، سب کا، اپنا نہیں. ہمارے یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے، ہر کوئی مالک یوم الدین بنا ہوا ہے. کوئی غریب آیا مدد کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نیک بندے یہ اللہ سوال کرے گا. وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دے، اللہ تجھ کو بالیقین ثواب دے گا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ صحابہ کا مزاج تھا. اور قوم کا حساب لینا یہ ان کا مزاج نہیں تھا. ہم لوگ سب کا حساب لیتے ہیں، اپنی بیوی کا، بچوں کا، اپنے پڑوسی کا، اپنے اہل خانہ کا، اپنی جماعت کا. کیا کرتی ہے ہم جماعت کے لیے کیا کرتے ہیں کبھی ہم نے نہیں سوچا. کتنا وقت دیتے ہیں. 4 لوگ بیچارے اپنے صحن کو لے کر بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، کتنا ہم ان کو ساتھ کرتے ہیں. مورل سپورٹ ہمارا کتنا ہوتا ہے، حوصلہ افزائی آپ کرو، ہاں میں ساتھ میں. یہ بھی نہیں ہوتا ہم سے. معاف کیجئے گا، یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہے صحابہ کرام میں، یہ مورل سپورٹ. اللہ کے نبی جنگ کے لیے نکلنے، بچے اور بوڑھے آ کر کے کھڑے ہو گئے ٹانگ سے معذور. کیا یہ تھا؟ جو ہے جو کچھ ہے سب لا کر کے دے دیا، سب کچھ.
اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اشارہ کیجئے، سب کچھ آپ پر قربان. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یہ تجزیہ اپنا کرنا ہے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں قرآن جو ہے یہ ہمیں اپنا کردار سیدھا کرواتا ہے. بہترین انسان صحابہ اس لیے بنے کہ انہوں نے قرآن کو اوراق سے نکال کر کردار میں ڈالا. اوراق سے نکالا، کردار میں ڈالا. انڈونیشیا کتنا بڑا مسلم ملک ہے، تاریخ پڑھیے، کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، کوئی لشکر نہیں گیا. صحابہ کرام تاجر کی حیثیت سے گئے، لیکن ان کا کردار جو تھا، بازاروں میں جب تجارت کی انہوں نے، ان کے کردار کو لوگوں نے دیکھا تو کردار سے انڈونیشیا کو فتح کیا انہوں نے. صحابہ کرام کے دور میں، اللہ کے نبی کے دور میں پٹھوں کے درمیان چھپا ہوا باقاعدہ قرآن نہیں تھا، لیکن بازاروں میں قرآن دکھائی دیتا تھا، مجلسوں میں قرآن تھا، تنہائیوں میں قرآن تھا، گھروں میں قرآن تھا، ہر جگہ قرآن پر عمل تھا. ہمیں اپنے عمل کو سدھارنا ہے. بہترین انسان ہمیں دنیا کا بنانے کے لیے قرآن آیا ہے، اسلام آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان، سب سے کامیاب انسان ہم مانتے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا، حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا آپ کا کردار کیا تھا؟ ایک جملہ، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ تو ہمیں اب یہ بھی کرنا ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرنا ہے، اور ہمارا وہ بھائی جو لوگوں پر تنقید کر رہا ہے، جو لوگوں کے خلاف بول رہا ہے، جو میدان جنگ میں کھڑا ہوا ہے، اسے کہنا ہے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے بھائی، ان کی اصلاح کرنا ہے. یہ بھی ہمارا ہی کام ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے. ارے اچھی بات بول رہے ہیں نا بھائی، بہت طاقت سے جواب دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا خبردار، یقیناً یہی لوگ فسادی ہیں، کیونکہ ان کی اصلاح کی کوششوں سے کوئی انقلاب نہیں برپا ہونے والا ہے، نہ ہو رہا ہے، کیونکہ طریقہ کار ان لوگوں نے بالکل غلط اختیار کیا ہے. لیکن یہ سمجھ نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے. صحابہ، اب دیکھیے اگلا جملہ جو کہا جا رہا ہے، دیکھیے خبردار یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. پوری بات یہاں پر ایک دم صاف ہو رہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ یعنی صحابہ کی طرح تم ایمان لاؤ. صحابہ کا وتیرہ کیا تھا؟ میں نے پوری بحث ابھی پیچھے کر دی. تو کیا کہتے ہیں؟ ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں ہم ایسا ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا نیک کام کرنے والوں کو بیوقوف، اچھائی کرنے والوں کو بیوقوف کہتے ہیں نا. خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں. کیونکہ تیری قوم ترقی کرے گی تو تو ترقی کرے گا، تیرا گھر ترقی کرے گا تو تو ترقی کرے گا. ہماری ترقی، ہماری بقا، ہمارا عروج وابستہ ہے ہمارے مثبت کردار سے، اور یہ کردار اگر نہیں ہوگا ہمارے اندر، ہماری قوم میں، تو کبھی ہم کو نہیں ملے گا یہ چیز. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال. صحابہ کرام کا معاشرہ کیوں کامیاب ہوا؟ ان کی سوچ کیا تھی؟ منافقین کیوں فیل ہوئے؟ مشرکین کیوں فیل ہوئے؟ اس پر تدبر کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین حقیقی معنی میں ایمان ہمارے کردار میں داخل ہو. رب العالمین اللہ تیرے بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین. الہ العالمین ہر پہلو سے اصلاح کی ضرورت ہے. اے اللہ ہم کو ہدایت دے رب العالمین، صحیح قدم اٹھانے، صحیح عمل کی توفیق دے رب العالمین. رب العالمین تو ہی ہدایت دینے والا ہے الہ العالمین. اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو اس پر جما دے. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ایک چیز صرف کہنا ہے، یہاں پر جو بیوقوف کہا گیا ہے صحابہ کو نہیں مانتے، تو یا منافقین کو بیوقوف کہا گیا ہے صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والے، یا مشرکین کو. تو میں آئندہ ہفتہ انشاءاللہ ان کی بیوقوفیاں بھی بتاؤں گا. یہ بہت اہم جملہ ہے انشاءاللہ.